ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کی خدمت میں ساجد مرزا کا آداب۔ آئیے جانتے ہیں اردو میڈیا کی کچھ خاص اور اہم خبریں۔ مسلم مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دینے والی تعزیرات ہند کی دفعہ اور شریعت قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ عرضی گزاروں نے کہا ہے کہ ایک فریق کو تعداد ازدواج کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں اس طرح تعداد ازدواج پر پوری طرح سے پابندی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عرضی میں گہار لگائی گئی ہے کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 494 اور شریعت قانون کی دفعہ 2 کے اس التزام کو غیر قانونی قرار دیا جائے، جس کے تحت مسلم مردوں کو ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں عرضی گزاروں کی طرف سے ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین نے عرضی داخل کرتے ہوئے کہا کہ مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 اور IPC کی دفعہ 494 مسلم مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو غیر آئینی ہے۔ عرضی گزار نے سپریم کورٹ سے مانگ کی ہے کہ ان التزامات کو پوری طرح سے غیر قانونی قرار دیا جائے۔ عرضی گزار نے سپریم کورٹ میں دلیل دی ہے کہ مسلم برادری کو چھوڑ کر ہندو، پارسی اور عیسائی مرد اگر بیوی کے رہتے ہوئے دوسری شادی کرتا ہے تو وہ IPC کی دفعہ 494 کے تحت قصوروار مانا جاتا ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ اس طرح دیکھا جائے تو مذہب کے نام پر دوسری شادی کی اجازت دینا تعزیرات ہند کے التزامات میں بھید بھاؤ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس طرح کا التزام آئین کے آرٹیکل 14 برابری کا حق اور آرٹیکل 15 مذہب اور ذات پات وغیرہ کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کہ التزام کی خلاف ورزی براہ راست طور پر خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ میں اپنی دلیل رکھتے ہوئے عرضی گزار کے وکیل نے کہا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 494 کے تحت التزام ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسری شادی کرتا ہے تو اسے ناجائز مانتے ہوئے ایسا کرنے والے شخص کو 7 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دوسری اہم خبر حیدرآباد سے۔ حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی کل 150 سیٹوں پر 1 دسمبر کو ہونے والے انتخابات میں ریاست کی برسر اقتدار تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS کی 56 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، لیکن وہ اکثریت سے دور رہ گئی ہے۔ ایسی حالت میں اویسی کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کنگ میکر کے رول میں آ گئی ہے۔ لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے BJP دوسرے نمبر کی جماعت بن گئی ہے، جبکہ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بغیر کسی نقصان کے 44 سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہی ہے۔ کانگریس کو صرف 2 سیٹیں حاصل ہو سکی۔ اعداد و شمار پر غور کریں تو اویسی کی پارٹی کا اسٹرائک ریٹ یعنی جیت کی شرح بہتر رہا ہے۔ اویسی نے 150 ارکان والے کارپوریشن انتخابات میں محض 51 سیٹوں پر ہی امیدوار اتارے تھے اور ان میں سے انہیں 44 پر جیت حاصل ہوئی ہے۔ تیسری خبر لکھنؤ سے۔ لکھنؤ میں لو جہاد کو روکنے کے لیے بنائے گئے نئے قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں آرڈیننس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ درخواست قانون کے طلباء کے ایک گروپ نے دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ آرڈیننس آئین کے تحت بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ کسی کو پھنسانے اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اس آرڈیننس کا غلط استعمال کیا جائے گا۔ یہ قانون آزادی اظہار رائے اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اتر پردیش کی کابینہ نے 24 نومبر کو لو جہاد کے خلاف آرڈیننس کو منظوری دی تھی۔ حالانکہ اس میں کہیں بھی لو جہاد کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے مذہب کی تبدیلی پر کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال گورنر آنندی بین پٹیل کی اس آرڈیننس کی منظوری کے بعد اس نے قانونی شکل اختیار کر لی ہے۔ اسے ریاستی حکومت کو 6 ماہ کے اندر اسمبلی سے منظور کرانا ہوگا۔ لو جہاد کے الزام میں نئے قانون کے تحت بریلی میں پہلی FIR بھی درج کی گئی ہے۔ چوتھی خبر عالمی خبر سعودی عرب کے رویے کی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے کہا ہے کہ سعودی عرب صرف ایک ہی منصوبے کے تحت اسرائیل سے تعلقات معمول پر لائے گا جب فلسطین ایک خود مختار ریاست بن جائے گا۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل جب فلسطینیوں کو ایک خود مختار ریاست فراہم کر دے گا تب سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لے گا۔
شہزادہ فیصل بن فرحان نے ان قیاس آرائیوں کو بھی رد کر دیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب بھی جلد ہی اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات استوار کرنے والا بڑا ملک بن جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات جانے والی اسرائیلی ایئر لائنز کی پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی باضابطہ اجازت دے چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیریڈ کشنر کے مطالبے پر ریاض حکومت نے اسرائیل نوازی میں یہ پہلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پانچویں خبر اقوام متحدہ کی۔ اقوام متحدہ نے کسان آندولن پر یہ کہا ہے کہ لوگوں کو پرامن مظاہرہ کرنے کا حق ہے۔ اقوام متحدہ کے کسان آندولن کے تبصرے پر ہندوستان نے اعتراض جتایا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے ہندوستان میں جاری کسانوں کے مظاہرے کے بارے میں مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو پرامن مظاہرہ کرنے کا حق ہے اور حکام انہیں یہ کرنے دینا چاہیے۔ اس کے جواب میں ہندوستان نے غیر ملکی رہنماؤں کے تبصرے کو گمراہ کن اور غیر ضروری قرار دیا اور کہا کہ جمہوری ملک کی اندرونی معاملات سے جڑا معاملہ ہے۔ جمعے کے روز جنرل سیکریٹری کے ترجمان اسٹیفن دجارک نے کہا کہ جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے میں وہی کہنا چاہتا ہوں جو میں نے ان مدعوں کو اٹھانے والے دیگر لوگوں سے کہا کہ لوگوں کو پرامن طریقے سے مظاہرہ کرنے کا حق ہے اور افسران کو انہیں یہ کرنے دینا چاہیے۔ دجارک ہندوستان میں کسانوں کے مظاہرے سے متعلق ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے منگل کے روز غیر قانونی رہنماؤں کے تبصروں کے بارے میں کہا تھا کہ ہم نے ہندوستان میں کسانوں سے متعلق کچھ ایسے تبصرے دیکھے ہیں جو گمراہ کن معلومات پر مبنی ہیں۔ اس طرح کے تبصرے نامناسب ہے، خاص طور پر جب وہ ایک جمہوری ملک کے اندرونی معاملات سے متعلق ہو۔ وزارت نے ایک پیغام میں کہا کہ بہتر ہوگا اگر سفارتی مذاکرات کو سیاسی مقاصد کے لیے غلط طریقے سے پیش نہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساجد مرزا کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔